الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ گزشتہ جمعہ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ شہادت کی موت اور عام موت میں فرق ہے۔ شہادت کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے اور دنیاوی موت کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شہید کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ان کو مردہ کہنے کا حق نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، بس ہمیں یہ ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں، کس حال میں ہیں، یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے ہمارا یقین ہے کہ فرشتے ہیں، فرشتے کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے، اللہ کے نبی ان کو ان کی شکل میں دیکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ان کو ان اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ کبھی کسی انسان کی شکل میں آئے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آئے، کبھی صرف محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اتر رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کبھی وحی آتی تھی گھنٹی کے بجنے کی طرح، ٹن ٹن کی آواز ہوتی تھی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، سخت سردی میں بھی آپ کی ماتھے سے، آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل آتا تھا، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جبرائیل دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن ہمیں ماننا ہے۔ میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ ابھی لاک ڈاؤن جب سے چلا ہے، ان دنوں میں ہمیں پتہ نہیں ہو پا رہا ہے اور ہماری جماعت کے کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چل بسے۔ شیخ صلاح الدین یوسف، جن کو اس وقت ممبر پہ کھڑے ہو کر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے زبان لرز رہی ہے، کہ جن کے بارے میں کل تک پڑھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا حافظ اللہ علیہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے،
آج ان کے نام کے آگے لگانا پڑ رہا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت نام کی کتاب لکھنے والے، جنہوں نے صحابہ کرام کا ایک مقام پوری دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ضیاء الرحمن اعظمی، جن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اعظم گڑھ کے اندر پیدا ہوئے، 14 سال کی عمر میں اسلام لائے، پرانا نام باقر رام تھا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر وہ عمر آباد پڑھنے گئے مدراس، اور وہاں سے پھر وہ مدینہ یونیورسٹی پڑھے، اور پھر وہاں سے مصر پڑھنے گئے، اور وہاں کی مصر پڑھنے کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ دار بنے اور وہاں پڑھانے لگے، پروفیسر بنے، مسجد نبوی کے ذمہ دار بنائے گئے، اور پھر ان کا بھی انتقال ہوا، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں چھوڑی۔ اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم جو سابق رہ چکے مولانا مقیم فیضی آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جھنڈا نگر میں ہمارے استاذ مولانا عبد المنان سلفی آج وہ اس دنیا میں نہیں۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہر مرنے والا یہ میسیج دے کے جا رہا ہے کہ ہمارا سفر پورا ہے۔ جس زندگی کی ٹرین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا بھی سفر وہیں پر ختم ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، کبھی علاج کے لیے، کبھی ICU میں جاتے ہو، کبھی آگرہ بھاگتے ہو، کبھی گاڑیاں بک کر کر کے علاج کے لیے جاتے ہو، موت سے بچنا چاہتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ملاقیکم، ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اچھا آپ کے دوست بمبئی میں ہیں، میرا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات یہ ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، یہ ملاقات، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو ملاقات کہتے ہیں۔ اب صحیح ترجمہ اس آیت کا کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہے، وہ موت تو تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس موت سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو، وہ موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی۔ حقیقت ہے، دنیا کتنی ترقی کر لے، اور دیکھ رہے ہیں ترقی کی، لیکن آج تک اس دنیا نے، سائنس نے ہزاروں معاملات کی ترقی کی ہے، انترکش پر ہو آیا ہے، چاند تک کا سفر کر لیا ہے، انترکش پر جا چکا ہے، چاند پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، کئی دن کا سفر آسمان میں اور خلاؤں میں کیا جانے لگا ہے، سمندر میں پڑی ہوئی سوئی کو 24 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے، جہاز اگر سمندر میں ڈوب جائے تو اس کا ملبہ 24 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود سائنس آج تک اس بات کی ترقی نہیں کر پائی کہ روح کیا چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے جو آج مجھے مولانا جرجیس ماننے پر اور منوانے پر مجبور کر رہی ہے، اور کل وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے جسم سے نکل جائے تو دنیا ہم کو مولانا جرجیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو عبداللہ عبد الرحمن بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی باڈی سے نکل جائے تو آپ عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہیں۔ پوری زندگی آپ مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے آپ کا وہی مکان تبدیل ہوتا ہے، اب آپ محل و کوٹھیوں میں نہیں بلکہ قبر کے اندر دفن ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے ایک مرید کو یا اپنے چاہنے والے کو، اپنی رعایا پبلک کی، اپنی پبلک میں سے ایک آدمی کو اتھارٹی دیتا ہے کہ تم ایک گول چکر لگاؤ، شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے اسی جگہ آ جاؤ، جس جگہ
جتنی دور کا تم چکر لگاؤ گے اتنی جگہ ہم تمہارے نام الاٹ کر دیں گے، اتنی زمین کا ہم تمہیں مالک بنا دیں گے۔ لالچ دوڑتا ہے آدمی کے اندر، لیکن اس نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو اسی جگہ آ جانا ہے اور گول گول چکر لگانا ہے۔ یہ آدمی چکر لگاتا ہے، دوڑتا ہے، ظہر کے وقت تک دوڑتا رہا، تھوڑا سا اچھی جگہ اور زمین اس کو نظر آتی ہے، اس نے سوچا کہ تھوڑا سا اور اس ایریے کو اپنے انڈر میں لے لیں۔ وہ تھوڑا سا اور چکر لگاتا ہے، 2-3 بج جاتے ہیں، تھوڑا سا اور اس کو پہاڑ اور فضائیں نظر آتی ہیں، اس نے سوچا تھوڑا سا اور چکر لگا لیا جائے تو یہ خوبصورت پہاڑ بھی ہمارے انڈر آ جائیں گے، لہٰذا وہ اور چکر لگاتا ہے۔ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب اس نے وہاں سے مڑنا شروع کیا۔ اب وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے مقام پر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے شاید ہی میں مشکل سے پہنچ پاؤں۔ وہ تیز دوڑ لگاتا ہے، لیکن وہ جتنی تیزی سے دوڑتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتار سے سورج چل رہا ہے۔ بالآخر وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے نہیں آ پایا۔ اس نے دیکھا سورج بالکل غروب ہونے والا ہے اور اب ہمیں ہماری منزل پر پہنچنے میں وقت لگے گا۔ وہ وہیں گر جاتا ہے اور جیسے ہی گرتا ہے ایک نظر ڈالتا ہے، اتنی زمین و جائیداد اگر میں پہنچ جاتا تو میرے نام ہو جاتی۔ اچانک اٹیک پڑتا ہے اور وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال سے پہلے وہ کہتا ہے ہائے میرے لالچ نے مجھے میرے لالچ نے برباد کر دیا، میری حرص نے اور میرے لالچ نے مجھے برباد کر دیا۔ جو اتنی لمبی چوڑی زمین و جائیداد کا مالک بننا چاہتا تھا، جب اس کو دفن کیا جانے لگا تو بادشاہ نے کہا اے لالچی انسان، تجھے معلوم نہیں تھا بس یہی تیری زمین ہے، یہی اسی کا تو مالک ہے۔ اگر اس بات کو تو نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا تو اتنی بھاگ دوڑ نہ کرتا، اتنی جلدی نہیں مرتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہی موت کا حال ہے، یہی موت کا حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی غیر آباد بستی سے گزر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر آباد بستی سے گزر رہے ہیں، یہودیوں کی بستی نظر آتی ہے۔ ایک یہودی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اتنا بتائیے روح کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اپنے آپ کو نبی منواتے ہیں، پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے روح کیا چیز ہے؟ اس نے سوال بھی بڑا پیچیدہ کیا۔ فوراً اللہ کے نبی پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اسی جگہ پر، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کے متعلق روح کیا ہے، ان سے کہہ دو قل، ان سے کہہ دو الروح من امر ربی، روح صرف میرے رب کا حکم ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، اس روح کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتُوا الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، اس روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم ہے، اس روح کے بارے میں تمہیں بہت کم جانکاری ہے۔ حقیقت ہے قرآن کی آیت 1431-32 سال پہلے نازل ہوئی، 1431-32 سال کے بعد آج بھی روح کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا۔ ہارٹ کا آپریشن کرنے والے، آئی سی یو میں ناک میں پمپ رکھ کر آکسیجن دے کر زندگی دینے والے، وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کس حصے میں رہتی ہے، کب نکلتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہی روح ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر دوڑ رہی ہے، یہی روح ہے جو ہمیں محمد جرجیس بنائے ہوئے ہے، یہی روح ہے جو ہمیں محمد اسلم، محمد اکرم، محمد ابراہیم، عبداللہ اور عبد الرحمن بنائی ہوئی ہے۔ اور یہی روح جب نکل جاتی ہے تو ایک ڈاکٹر نہیں رہتا ہے، ایک مولوی نہیں رہتا ہے، ایک عبداللہ نہیں رہتا ہے، ایک عبد الرحمن نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز رہتی ہے وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب تو جو لے کر گیا ہے ذرہ برابر نیکی بھی اگر تو نے کی ہے تو تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی بھی اگر تو نے کی ہے تو اس کا بھی انتظار کر، وہ رزلٹ بھی تیرے ہاتھ میں آنے والا ہے، اس کے علاوہ تیری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ میدان محشر ہے،
ادھر بھی آپ کو نہیں پکارا جائے گا، کوئی سفارش کرنے والا سفارش بھی نہیں کر پائے گا، سیدھے ہوگا الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے۔ پڑھ لو نمازیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو اور سن لو آج ایک فتویٰ، چاہے کتنی تہجدیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے رکھ لو، چاہے کتنے حج کر لو، اگر بندوں کے معاملات صاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد آپ کا صاف نہیں ہوگا، اللہ کی قسم آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ حقوق العباد اللہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں آپ کی اپنی اولاد بھی شامل ہے۔ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا میری زندگی میں انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کا حصہ چلا گیا۔ بہت آسان ہے پوتوں کو وراثت سے محروم کر دینا، کیونکہ شریعت میں بیٹے کا حق نہیں ہے، لیکن شریعت میں وصیت ہے۔ اگر باپ کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باپ کی زندگی میں اس کے پوتے موجود ہیں اور باپ کے پاس 3 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ زمین کی وصیت کر سکتا ہے۔ اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد میں 1/3 میں وصیت کرنے کا پاور باپ کو ہے، اور یہ اس کو کرنا پڑے گا پوتوں کے لیے۔ آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے حج، آپ کی عبادتیں آپ کے کام نہیں آئیں گی اگر آپ نے زندگی کے اندر انصاف نہیں کیا تو۔ بہت آسان ہے، مرنے کے بعد یہ فلاں 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 لے لے گا، نہیں، زندگی میں کر کے جاؤ۔ ترکہ مرنے کے بعد ہی بٹے گا، لیکن زندگی میں وصیت کر کے جاؤ، کسی ایک بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ 1 انچ بھی زمین اگر آپ کے بیٹوں میں سے کسی کو زیادہ مل گئی، کسی کو کم، اور اس کی شکایت باقی رہی، تو اللہ کی قسم آپ کی نمازیں پھر سن لو۔ اس شاہی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پھر سن لو، آپ کی نمازیں، آپ کی تہجدیں، آپ کے حج، آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر بندوں کے معاملات میں آپ پاک و صاف نہیں ہے، کیونکہ موت سے کسی کی دوستی نہیں ہے۔ یہ وہ بلا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھی اپنی آغوش میں لیا ہے۔ یہ وہ بلا ہے جس نے حضرت خنسا سے اس کے بیٹے چھینے ہیں اور اس کے بھائی چھینے ہیں۔ یہ وہ بلا ہے جس نے جنگ بدر میں 14 صحابہ کی جان لی ہے، اور یہ وہ بلا ہے کہ جس نے غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وصیتیں کریے، بیٹوں کو بٹھا لیے، زندگی میں ہی معاملے صاف کر لیجئے۔ بیٹے میرے مرنے کے بعد زندگی میں آپ بٹوارا نہیں کریں گے، زندگی میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو برابر برابر کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، اگر آپ زندگی میں بٹوارا کر رہے ہیں تو جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا ہی بیٹی کو بھی دیں گے۔ بٹوارا آپ کا ترکہ آپ کے انتقال کے بعد تقسیم ہوگا۔ آپ انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگا تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کو۔ زندگی میں برابر برابر دینا پڑے گا، انتقال کے بعد بیٹے کا آدھا بیٹی کو۔ اس لیے معاملات پہلے صاف کر لیجئے، وصیت کر جائیے۔ سب کو دفن ہونا ہے۔ دفن کا طریقہ بھی میرے بھائیوں، میں نے اٹاوے کی سرزمین پر جو دیکھ رہا ہوں صحیح نہیں ہے۔ شریعت کے اندر پورے داخل ہو جائیے۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے، جہاں قبر کھدی ہوئی ہے وہیں پر ہم میت کی چارپائی کو رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے اٹھا کے میت کو قبر میں اتارتے ہیں۔ بالکل غلط۔ چارپائی آپ، جیسے میں یہاں ہوں تو میرے داہنی طرف کھڑی ہوگی، یہاں آپ کو دفن کرنا ہے، قبر یہ، چارپائی آپ میت کی وہاں رکھیں گے ایسے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا سر ادھر ہے، میت کا پیر ادھر ہے۔ اب آپ جب قبر میں باڈی کو اتاریں گے تو آپ اس طریقے سے لائیں گے، یہ سر ہے، یہ سر اور یہ پیر ہے، آپ اس طریقے سے قبر میں لائیں گے میت کو، ایسے لائیں گے، یہ قبر ہے اور اس طریقے سے آپ لائیں گے وہاں سے پائیں تاپے کی طرف سے، اور یہاں آپ دفن کریں گے، اس طریقے سے آپ اتاریں گے۔ اور میت کی کروٹ پوری کی پوری داہنی ہونی چاہیے۔ ہم آپ چت لٹا دیتے ہیں، چت
اور اس کا سر ہم قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، جو انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آپ سلفیہ مرکز اہل حدیث کے کسی بھی مدرسے میں جا کر آپ فتویٰ حاصل کر لیجئے، یہ میت کو دفن کرنے کا سب سے تکلیف دہ طریقہ ہے۔ میت کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے آپ کو دفن کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ، یہ الگ بات ہے کہ کیسے کریں گے، آپ ایک ڈیلھا رکھ دیجئے سائیڈ میں، یا آپ اس سائیڈ کی دیوار سے، اس سائیڈ میں جو دیوار ہوتی ہے اس دیوار سے آپ چپکا دیں اور میت کے پوری کی پوری باڈی کو قبلے کی طرف کر دیں۔ آپ سیکھیے، جانیے، جب ہر کام آپ کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی تدفین، ہماری بہنوں کی تدفین بھی ہو تو شریعت کے مطابق ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آپسی معاملات کو دنیا میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں اپنے گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور معافی جس سے مانگی جا رہی ہے اللہ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ دنیا ہی میں اپنے معاملات صاف کر کے ایک دوسرے کو معاف کرے، اور اس دنیا سے جائے تو اللہ کو راضی خوشی جائے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔